السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام جادو جنات۔ میں ہوں عبد المنان قمر، میرے ساتھ موجود ہیں روحانی معالج حافظ عرفان محمدی صاحب۔ آج کی ملاقات میں ہم یہ جاننا چاہیں گے محمدی صاحب کہ اگر کسی بندے کے اوپر جادو ہے، بندے کو پتہ چلتا ہے کہ میرے اوپر جادو ہے یا وہ جاننا چاہتا ہے، تو اس کا اثر کیسے ظاہر کیا جا سکتا ہے، اس کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے، اس کا طریقہ بتائیں ہمیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں کہ جادو کا اثر ظاہر کرنا یہ انتہائی مفید عمل ہے۔ اگر کسی انسان کے اوپر جادو ہو تو کوشش کریں کہ سب سے پہلے اس جادو کا اثر ظاہر کریں۔ ابن قیم الجوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جادو زدہ کے لیے یہ مفید عمل ہے کہ اس کا اثر ظاہر کر دیا جائے۔ اب دیکھیں کہ اگر جسم کے اندر کوئی پھوڑا پنسی ہو، گندا مواد ہو، تو اگر آپریٹ کے ذریعے اس گندے مواد کو باہر نکال دیا جائے یا پھوڑا پھنسی ختم کر دیا جائے تو انسان جو ہے اس کو فاقہ بھی ہو جاتا ہے اور وہ بہتری فیل کرتا ہے۔ جب وہ گندا مواد نکلتا ہے تو اس کے بعد سکون ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ اگر جسم کے اندر جادو، بیماری کا جادو ہے تو اس کا اثر ظاہر کرنا، اس کے مختلف طریقے ہو سکتے ہیں۔ حجامے کے ذریعے سے اس جگہ پہ پوائنٹ لگا کے خون نکالنا، یہ بھی طریقہ ہے، سینگی کے ذریعے۔ اور اسی طرح اگر جادو کسی جگہ پہ دفن ہے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر جو جادو ہوا اور زروان کنویں میں وہ جادو دفن تھا، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس جادو کو نکالا اور اس کا اثر ظاہر کیا۔ تو بہتر عمل یہ ہے کہ جادو کا نکال کے اگر پتہ چل جائے تو اس کا اثر ظاہر کر دینا چاہیے۔ محمدی صاحب، یہ جادو کا جو پتہ چل جائے کہ کہاں ہے، وہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آپ نے واقعہ بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پتہ چل گیا، تو عام بندے کو کیسے اس کا علم ہو سکتا ہے؟ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو وحی کے ذریعے، خواب کے ذریعے بتلا دیا کہ جادو فلان جگہ پہ ہے۔ آج بھی مختلف طریقے ہیں، ان طریقوں سے ہم یہ جان سکتے ہیں کہ جادو کہاں پہ دفن ہے۔ ان میں سے ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کثرت سے دعا کریں، وہ دعائیں پڑھیں، اللہم ارنی مکان السحر، اللہ مجھے جادو کی جگہ کو دکھلا دے۔ اور اسی طرح اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، اس دعا کو کثرت سے پڑھے۔ اور حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب کوئی شخص رات کو وضو کر کے سوتا ہے، اس کی آنکھ کھلتی ہے، اپنے بستر پر بیٹھ کے چند کلمات پڑھتا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وهو علی کل شیء قدیر۔ تو اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جو دعا کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتے ہیں۔ تو اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ مجھے دکھلا جادو کہاں پہ دفن کیا گیا۔ اور اسی طرح ان اوقات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کی جائے جن اوقات میں دعا قبول ہوتی ہے۔ فار ایگزامپل تہجد کا وقت ہے، اقامت اور نماز جماعت کے درمیان کا جو وقت ہے، قبولیت کا جو وقت ہے۔ اور اسی طرح جنات بھی بتلا دیتے ہیں، موکلات نہیں ہونی چاہیے، جنات سے کام نہیں لینا چاہیے، لیکن جو جنات جادو کے ذریعے سے مسلط ہوتے ہیں جب رقیہ کیا جاتا ہے تو وہ ان سے بھی پوچھا جا سکتا ہے، حاضری کے دوران جب انسان کے جسم میں جن بولتا ہے، باتیں کرتا ہے، تو اس سے پوچھا جا سکتا ہے کہ بتائیں جادو کہاں پہ۔ اکثر جنات ایسے ہوتے ہیں کہ جو جادو کی وجہ سے مسلط ہوتے ہیں، جب علاج شروع ہوتا ہے تو وہ چھوڑنا چاہ رہے ہوتے ہیں، وہ جانا چاہ رہے ہوتے ہیں، لیکن جو جادو دفن کیا گیا ہوتا ہے اس کے ساتھ ان کی جو طاقت ہے وہ معلق ہوتی ہے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک جادوگر ایک جن کو مسلط کرتا ہے کہ آپ نے فلاں بندے کے جسم میں جا کے داخل ہونا ہے۔ جنات جب داخل ہوتے ہیں، جب علاج شروع ہوتا ہے تو جن نکلنا چاہتا ہے، جانا چاہتا ہے، لیکن وہ جادوگر کیا کرتا ہے، کچھ جنات کو اور بھیج دیتا ہے، وہ اس کا دفاع کرتے ہیں، اس کو نکلنے پر، اس کے جسم پر رہنے پر مجبور کرتے ہیں، لیکن وہ جن تو نکلنا چاہ رہا ہوتا ہے۔ تو اس وقت وہ جنات بھی بتا دیتے ہیں کہ جادو کہاں پہ دفن ہے، پھر اس جادو کو نکال کے اس کا اثر ظاہر کر دینا چاہیے۔ تو یہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے، اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو اللہ تعالیٰ قادر ہے۔ میں نے اللہ کے فضل سے کئی ایسے پتلے نکالے ہیں قبرستانوں سے جب پتہ چلتا ہے کہ فلاں جگہ پہ جادو دفن ہے، لیکن جنات جھوٹ بھی بہت بولتے ہیں، ان کے اوپر اعتماد بھی نہیں کیا جا سکتا ہے۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بتاتے ہیں کہ فلاں جگہ پہ ہے، لیکن جب جاتے ہیں تو وہاں پہ نہیں ملتا، تو عموماً مل بھی جاتے ہیں۔ تو مجھے یاد آیا کہ میں ایک علاج کر رہا تھا، تو میں نے جب علاج شروع کیا تو وہ جن کہتا ہے کہ
فلاں قبر کے قریب عیسائیوں کے قبرستان میں فلاں جگہ پہ ایک پتلا دفن ہے، تو آپ اس کو نکال لیں، میں چلا جاؤں گا۔ تو پھر اللہ کے فضل سے جب ہم وہاں پہ پہنچے تو ہم نے پڑھائی کی اور وہ اس جگہ کو خریدا ہم نے، تو وہاں پہ پتلا ملا اور پھر اس کا ہم نے اثر ظاہر کر دیا۔ اور اسی طرح یہ چند ماہ پہلے کی بات ہے کہ یہ تو ویڈیو بھی آپ کی بڑی ویڈیو بھی وائرل ہوئی تھی، اور اسی طرح درائے راوی سے بھی ایک پتلا نکالا تھا۔ پتہ چلتا ہے ایک پیشنٹ کا علاج شروع کیا، پتہ چلتا ہے کہ درائے راوی میں فلاں جگہ ایک جگہ کے قریب نشاندہی جو ہوئی ہمیں، تو وہاں پہ پتلا دفن ہے۔ تو پھر ہم چند ساتھیوں کے ساتھ گئے، میڈیا والوں کو پتہ چلا کہ ہم وہاں پہ جا رہے ہیں، پھر وہ بھی آ گئے اور کافی دوست تھے ہمارے، تو پھر اس پتلے کو بھی نکال دیا ہم نے اللہ کے فضل سے اور اس کا اثر ظاہر کیا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، بس آپ یہ سوچیں کہ ہم نے لوگوں کو فائدہ پہنچانا ہے۔ جب معالج کی یہ نیت ہوگی کہ ہم نے مریضوں کو فائدہ دینا ہے، لوگوں کو فائدہ دینا، اور ہم جو کچھ بھی کریں گے اللہ کے فضل کے ساتھ کریں گے، اللہ کی رحمت کے ساتھ کریں گے، تو اللہ تعالیٰ رہنمائی کر دیتے ہیں۔ تو ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی ہے کہ اگر کسی کو جادو کا مسئلہ ہے تو سب سے پہلے اس کا اثر ظاہر کرنا چاہیے، اور اثر کیسے ظاہر کرنا ہے وہ محمدی صاحب نے ماشاءاللہ آج کے پروگرام میں بتا دیا ہے۔ ملتے ہیں دوبارہ اس طرح کے مزید پروگرام میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔